नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 117। मसलु मसाल माँ जो यूनफिकूना खर्च करते हैं फ़ी हाज़िहिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, का मसली जैसे कि मसारिहीन हवा की, फ़ीहा इसमें सिर्रुन सख्त सर्दी हो, असाबत आ पहुँचे हर सा खेती को, कौमिन ऐसे लोगों की, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, अनफुसहुम अपनी जानों पर, फ़अहलकतहू तो हलाक कर दिया उसको, वमा नहीं ज़लमहुमुल्लाहु जुल्म किया अल्लाह ने उन पर, वलाकिन और लेकिन अनफुसहुम वो अपनी ही जानों पर यज़लिमून जुल्म करते थे। फरमाया इसकी मिसाल जो वो इस दुनिया की ज़िंदगी में खर्च करते हैं इस हवा की मिसाल जैसी है जिसमें सख्त सर्दी है, और जो ऐसे लोगों की खेती को आ पहुंची जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तो इसने इसे बर्बाद कर दिया, और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया, और लेकिन वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। क़यामत वाले दिन काफिरों के ना माल कुछ काम आएंगे और ना औलाद, जैसे कि पिछली आयत हमने पढ़ी। हत्ता के रफ़ाही और बज़ाहिर भलाई के कामों पर वो जो कुछ खर्च करते हैं वो भी बेकार जाएगा। ऐसे जैसे अक्सर आपने सुना होगा अहले किताब में से इनकी ये मदर टेरेसा है, बहुत नेकी के भलाई के काम किए, मगर वो उनके काम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो ईमान नहीं लाई। तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बताया कि जो कुछ वो खर्च करते हैं दुनिया की ज़िंदगी में, तो वो ऐसा ही है कि जैसे हवा, सख्त हवा ठंडी आए और उनकी जो कुछ उन्होंने खर्च किया वो सब तबाह और बर्बाद हो जाए। तो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी कौम का कोई हरा भरा खेत या बाग हो जिसे देख देख कर वो खुश हो रहे हों कि अचानक एक सर्द नहायत ठंडी हवा चले जिसमें आग किसी तेज़ी हो जो इसे मारे और ठंडक के जला दे, यानी काफिरों को इनके कारखाए खैर का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल भी अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं। इस आयत में काफिरों के सदका और खैरात और रफ़ाही कामों को आखिरत में बेफ़ायदा और ज़ाया होने के एतबार से ऐसी खेती से तशबीह दी गई है जो देखने में सरसब्ज़ और शादाब नज़र आए, लेकिन यकायक सर्द हवा चले और उसे तबाह और बर्बाद कर दे। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने बाग वालों के बाग की तबाही का एक ऐसा ही वाक़या बयान फरमाया जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत कलम में, यकीनन हमने इन्हें आज़माया और जैसे हमने बाग वालों को आज़माया, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते होते इसका फल ज़रूर ही तोड़ लेंगे, और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, बस इस पर तेरे रब की तरफ से एक अचानक अज़ाब फिर गया जबकि वो सोए हुए थे। तो सुबह का वो बाग कटी हुई खेती की तरह हो गया। फिर उन्होंने सुबह होते ही एक दूसरे को आवाज़ दी कि सुबह सुबह अपने खेत पर जा पहुँचो अगर तुम फल तोड़ने वाले हो। चुनाचे वो चल पड़े और वो चुपके चुपके आपस में बातें करते जाते थे कि आज इस बाग में तुम्हारे पास कोई मस्कीन हरगिज़ दाखिल ना होने पाए। और वो सुबह सवेरे पुख्ता इरादे के साथ इस हाल में निकले कि अपने ख्याल में फल तोड़ने पर कादिर थे। बस जब उन्होंने इसे देखा तो कहा कि बिलाशुबा हम यकीनन रास्ता भूले हुए हैं, बल्कि हम बेनसीब हैं। इनमें से बेहतर ने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, हमारा रब पाक है, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। फिर इनका एक दूसरे की तरफ मतवज्जा हुआ, आपस में मलामत करते थे। उन्होंने कहा, हाय हमारी हलाकत, यकीनन हम ही हद से बढ़े हुए थे। उम्मीद है कि हमारा रब
ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ یقیناً اب ہم اپنے ہی رب کی طرف راغ بھی ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ ایک باغ والوں کا قصہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے کچھ بیٹے تھے، تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے جب کھیتی کاٹنے کے لیے اپنے پھل توڑنے گئے باغ کی طرف، تو آپس میں باتیں کرتے جاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے، یعنی ان کا جو والد تھا وہ اپنے کھیتی میں سے جو اس کے پاس جو بھی پھل آتا، جو بھی چیز ہوتی، اس میں سے وہ مسکینوں کا حصہ نکالا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جب باپ فوت ہو گیا تو جب بیٹوں کے ہاتھ میں وہ باغ آ گیا تو لالچ کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے، لہٰذا صبح صبح ہم اپنے پھل توڑ لیں گے تاکہ کسی مسکین کے آنے سے پہلے پہلے ہم فارغ ہو جائیں۔ تو ان کی یہ سوچ تھی، رات کو انہوں نے مشورہ کیا تھا، صبح جب جا کر پہنچے اپنے باغ تک تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ جو ہرا بڑا باغ تھا وہ ان کا تباہ اور برباد ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عذاب دیا تھا کہ ان کا باغ کو تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا۔ اور صبح جب وہ اس باغ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ شاید یہ ہمارا باغ نہیں ہے، مگر پھر انہوں نے دیکھا تو کہا نہیں، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، بلکہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ ہم ہی نے یہ اپنی غلط سوچ اور غلط نیت کی وجہ سے یہ پھل پایا۔ تو ان میں سے جو کوئی بہتر تھا، ان بھائیوں میں سے جو ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اس نعمت پر، یہ جو اللہ نے تمہیں پھل کی صورت میں، باغ کی صورت میں دی ہے، اس کا تم اللہ کے آگے شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا جب کہ کھیتی ان کی جل گئی تھی۔ تو یہی مثال ان کافروں پر ہے کہ دنیا میں وہ جتنے بھی کوئی اچھے کام کر لیں، جب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی یہ نیکی کے کام بھی جو ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ پہلے ایمان اور پھر عمل صالحہ، خالی عمل صالحہ نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو وہاں جا کر اگر شرمندہ ہوں یا اپنے ایک دوسرے کو ملامت کریں، جیسے پیچھے کئی آیات پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی مزید پڑھیں گے، کہ اس وقت کا پچھتاوا انسان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تاکہ کوئی حسرت رہ نہ جائے دل میں کہ کاش ہم نے یہ بھی کر لیتے، کاش ہم وہ بھی کر لیتے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال جو ضائع اور برباد ہوئے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا، نعوذ باللہ، بلکہ خود ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ظلم کی نفی کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو جو نیکیاں اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی، ان کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ استغفر اللہ، بہت زیادہ ڈرا دینے والی آیات، اور اللہ کرے کہ سب لوگ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کسی نے شیئر کی کہ اگر آپ کا کوئی بہت پیارا
اب تو خط کا دور نہیں ہے، خط نہیں لکھے جاتے، اب تو فوری سے بات، موبائل ہے ہمارے پاس، ہر چیز ہے۔ تو اگر آپ کا کوئی پیارا آپ کو کوئی خط لکھتا ہے اور خط ایسی زبان میں ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو کیا آپ کا وہ بیٹا یا بھائی یا شوہر یا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار آپ کو وہ خط جس نے بھیجا، تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ اس خط میں اس نے مجھے کیا پیغام دیا، کہ کیا کوئی اچھی اطلاع ہے یا کوئی غم کی خبر ہے؟ کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھ کر ویسے ہی بیٹھ جائیں گے جیسا کہ آپ قرآن کو اپنے اپنے گھروں میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ جانیں اس چیز کو کہ اس خط کے اندر کیا لکھا گیا ہے۔ تو آپ متوجہ ہوں گے، آپ راغب، آپ کوشش کریں گے، اس زبان کو جاننے والے کو آپ ڈھونڈیں گے تاکہ آپ یہ خط ان سے پڑھوائیں۔ کوشش کریں ہر گھر میں ایک قرآن تو ترجمے والا ہونا ہی چاہیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ معلوم کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا باتیں کر رہا ہے، آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ ضرور کوشش کریں، قرآن کو جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔